بیگم اختر ریاض الدین کا It's 10:55 a.m. It's 10:55 a.m. میں جو اس سفر نامے کا تھوڑا سا حصہ شامل کیا گیا ہے اس کو ایک الگ سے عنوان ہوائی کا دیا گیا ہے۔ آپ جب سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے تو یہاں پر سفر نامے کا نام نہیں لکھیں گے، بلکہ سبق کا جو عنوان آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے وہی لکھیں گے۔ دھنک پر قدم لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، آپ ہوائی لکھیں گے تو پھر آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس سبق کے پیراگراف کی تشریح کرتے وقت آپ سبق کا جو عنوان لکھیں گے وہ ہوائی لکھیں گے۔ تو یہ سبق ہم نے شروع کیا تھا جس میں وہ بتاتے ہیں بیگم اختر ریاض الدین کہ میرے میاں جب گئے امریکہ تو بعد میں پھر مجھے جانا پڑا، تو راستے کی وہ باتیں بتاتے ہوئے بیان کرتی ہیں شروع میں کہ جب میں یہاں سے جانے لگی تو لوگوں نے بڑا ڈرایا کہ وہاں پر جب آپ جاؤ گی تو راستے میں یہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ پہنچ گئیں۔ تو یہاں سے ہم اب شروع کریں گے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی، کہ ساحل سمندر پر چلے گئے تو وہاں پر ہم نے پکنک منائی۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا، یعنی انتہائی تہذیب یافتہ، کوئی شور و غل نہیں، ساکن بالکل سکوت ہے۔ سمندر وہ کہتی ہے سبزہ بھی ہے وہاں پر۔ تو یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا، یعنی سمندری حیات جو ہے وہ یہاں کی مشہور ہے۔ اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے کہ یہاں پر ایک جو یونیورسٹی جو صرف سمندری علوم کی تحقیق کے سمندری علوم پر تحقیق کراتی ہے، یا وہاں پر جو جتنی اسٹڈی کی جاتی ہے وہ سمندر کی حیات کے بارے میں کی جاتی ہے، تو یہ یونیورسٹی وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں سمندری علوم کے حوالے سے اس جیسی کوئی یونیورسٹی نہیں جہاں پر یہ گھومنے پھرنے گئے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے، یعنی بہت زیادہ حسن تھا، حسن کی بہتات تھی، حسن کی کثرت تھی، جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ یعنی بیان وہ یہ کرنا چاہتی ہیں کہ یہاں پر فطری حسن بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انسان نے اس فطری حسن کو مصنوعی طریقے سے اچھے طریقے سے سنوار بھی دیا ہے۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ اب تو چونکہ یہاں پر بھی سپر مارکیٹ جو ہے سپر مارکیٹس بن گئی ہیں، لیکن اس وقت جب یہ سفر نامہ لکھا گیا تو پاکستان میں اس طرح کی مارکیٹس نہیں تھیں، تو وہاں پر اس لیے یہاں پر وہ ذکر کرتی ہیں کہ میری بہنیں جو پاکستان میں ہیں وہ شاید اس سے ناواقف ہوں، لیکن سپر مارکیٹ چونکہ اب تو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے، لیکن اس وقت چونکہ سپر مارکیٹ کا کنسیپٹ یہاں پر کلیئر نہیں تھا، یہاں پر وہ اس لیے اس کا ذکر کرتی ہیں۔ تو سنیے، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ ہے، یعنی یہاں پر امریکی دولت جو ہے، دولت مند امریکی جو ہے وہ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اپنی دولت کو۔ یہ مارکیٹ اس کا مکمل مظاہرہ ہے، اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخار ہے۔ ذخار ہوتا ہے جہاں پہ ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تو جب سے یہ بروئے زمین برسر پیکار ہوا، ننھی ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی، یہ چھابڑی والے چھوٹے چھوٹے دکاندار مراد ہے، یہاں پر دیوالیہ ہو گئے، بھوکے مر گئے۔ یعنی اتنی بڑی دکان بنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے اور وہ بھوکے ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے، یعنی 10 بازاروں سے بھی یہ مارکیٹ جو ہے یہ بڑی ہے۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔
آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے۔ یہ بیگم اختر ریاض الدین کا یہ سٹائل ہے لکھنے کا کہ وہ ہلکا پھلکا مزاح ساتھ جاری رکھتی ہیں تاکہ قاری انوالو رہے، اور اگر کوئی اس طرح کا حالات، واقعات یا معلومات اپنے وہ سفر نامے میں بیان کر رہی ہیں کہ جو قاری کو ذرا پریشان کر رہی ہیں، تو اس کو مزید اس کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے مزاح کا تڑکا جو ہے ان کے سفر ناموں میں لازمی ہوتا ہے۔ اچھا، در حقیقت وہ کہتی ہے کہ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے، یہ میں نے خود بات گھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے جو یہ آخر میں نے کی ہے نا کہ ٹرالی میں خود بیٹھ جائیے اور کسی سے کہیے کہ وہ ٹرالی میں آپ کو آگے دھکیلے اور لے جائے، یہ وہ کہتے ہیں میری، باقی بات وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہے جس طرح میں نے بیان کی ہے۔ ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے، اتنی لمبی ہے۔ شیطان کی آنت سے مراد کیا ہے کہ بہت لمبی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں۔ اس ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے، اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ چیزیں ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ ضرورت نہ بھی ہو، ارادہ نہ بھی ہو، پھر بھی انسان یہ چیزیں خرید لیتا ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی، ہر دوسرے قدم پر سیل لکھا ہوا، اگر نقد نہیں تو ادھار لیجئے۔ اب چونکہ یہاں پر تو کریڈٹ کارڈ کا اب رواج آیا ہے، لیکن اس وقت جب بیگم اختر ریاض الدین امریکہ گئی تھیں وہاں پر کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ پہ چیزیں اس وقت بھی ملتی تھیں۔ ادھار لینے سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت نقدی کی شکل میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کریڈٹ کارڈ سے بھی خریداری کر سکتی ہیں۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی حلے میں $32 کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، کار بھر گئی، یعنی اتنی خریداری کر لی، کیونکہ مارکیٹ ہے ہی ایسی کہ جہاں پر جا کر بلا ضرورت، وہ پہلے ذکر کرتی ہیں نا کہ بلا ضرورت خریداری کرنے کو دل کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے، نرسری وہ جہاں پہ بچے کھیلنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس مارکیٹ میں ایک جگہ ایسی بھی بنائی گئی ہے جہاں پہ بچے کھیل سکتے ہیں، جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ میاں نے ہمارے پیچھے گھر کا کچھ سامان، مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باقی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا، وسیلے سے ہوا، یعنی ایک دکان، اس سے وہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں میرے میاں نے خریدیں جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو پھٹیچر فرنیچر سے بھر لیا، یعنی پرانے فرنیچر سے۔ وہ کہتی ہے میرے میاں کے ذہن میں ایک تو یہ گیا کہ یہ خیرات ہے، یہ مدد ہو رہی ہے غریبوں کی، اور اس شوق میں انہوں نے بلا ضرورت ایسی چیزیں خرید لیں جن کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھٹیچر سامان سے پورے گھر کو انہوں نے بھر لیا۔ کار 1857 کا ماڈل تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی، یعنی اتنی پرانی کار تھی کہ اگر چلتی تو پھر بھی عجیب طریقے سے وہ چلتی تھی، اور رکتی تھی نا تو شکر کرتی تھی دنیا کے رکی ہے۔ اس کے پر اسرار پٹاخے نہ معلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، یعنی اس کار، اتنی کار پرانی تھی، اس کی ڈرائیوری وہ کہتی ہیں وہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے جب یہ کام لے لیا، ہم نے انہیں اور کوئی کام نہیں دیا کہ یہ کام ہی کافی ہے ان کے لیے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو جس سے واقفیت ہو کہ کار اس طرح کی ہوتی ہے، اس کم وقت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سر و پا، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں، یعنی ایسی کار تھی۔ میں وہ کہتی ہے یہ چلا نہیں سکتی تھی۔ میرے میاں نے جب کار کی ڈرائیوری کا میں کروں گا تو پھر اور کام اس کو کوئی نہیں دیا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا جو وہی کر سکتا تھا۔
لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کیں لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے، پھر گھنٹوں سے ہی چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے تھپڑ، گرم پانی کی بوتل، وہ پھر چل پڑا۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا، یعنی گھر کا رخ، گھر کا ماحول جو تھا اس کا نقشہ وہ پیش کر رہی تھی۔ اب تک گرستن ماں بیوی بول رہی تھی، لیکن یہ گرستن ماں بیوی 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ یعنی صرف وہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو گھر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ میں گھر سے باہر کی دنیا بھی میں نے دیکھی ہے۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی، لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور طلبہ سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔ ہونولولو کے مختلف مدارے جو بھرنے شروع ہوئے، یعنی سارا ہونولولو جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگا کتابیں پڑھ کر، کچھ لوگوں سے مل کر، تو اس کی ہمہ گو زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا، یعنی یہ خوبصورت، یہ اپنی طرف مجھے اٹریکٹ کرنے لگا۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سنٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور امارات میں مغرب اور مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں۔ جو سینئر سکالر کہلاتے ہیں وہ مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں، یعنی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ انہیں ملتی ہے اس ننھے سے وظیفے میں۔ یہ ننھا سا وظیفہ یہاں پر تنزیہ انداز میں کہہ رہی ہے، کیونکہ $1200 اس وقت بہت زیادہ پیسے تھے، بہت زیادہ اماؤنٹ تھی۔ ایک ننھے سے وظیفے میں ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے۔ 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد ہوتی ہے۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجئے، پڑھیے، لکھیے، ریسرچ کیجئے، تاثرات قلم بند کیجئے، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا، اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑائے پائے جاتے تھے، یعنی عیاشی کرتے تھے بالکل۔ میرے میاں وہ کہتی ہے کوئی ان پر اس طرح کا تو بوجھ نہیں تھا کہ امتحان دینا ہے یا کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس مرضی سے پڑھنا ہوتا تھا، مرضی سے کام کرنا ہوتا تھا، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے تھے جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ ہاں، تو ایسٹ ویسٹ سنٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، یعنی زمینی فاصلہ کوئی نہیں ہے ایسٹ ویسٹ سنٹر میں اور ہوائی کی یونیورسٹی میں، لیکن ازلی رقابت بھی ہے۔ کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں، طرح طرح کی نمائشیں، فلم، جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کی جدید عمارات کے سامنے لمبی موٹریں جو آدھی طلبہ کی اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت ہے، یعنی امریکہ کی دولت مندی کا جو اظہار کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پر پروفیسروں اور اسٹوڈنٹس کی کاروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر دولت مندی کا کیا حال ہے۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے، یعنی اتنا خوبصورت ہے کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی۔ جزائر ٹیٹی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، زر چمیلی، کمل، کچا سبزہ، نڈھال پانی اور رنگین مچھلیاں، اور اس کی پشت پر متنوع درختوں کا ذخیرہ، یعنی اتنا خوبصورت یہ باغ تھا جس میں فطرت، ہر چیز، ہر طرح کے پھول پودے کثرت سے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ اتنا ایمان شکن تھا کہ یہاں پر اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے کے قابل تھا۔ میں وہ کہتی ہے یہاں پر اکثر آ جاتی تھی۔ اس ایسٹ ویسٹ سنٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ بھی ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے۔ ہر قدم پر گل آویزاں روشیں، راستے جو قدرتی طور پر بن جاتے ہیں، روشیں، چھوٹے راستے جو ہے گل آویزاں اتنے ہیں کہ ان پر پھول جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں ان کے اطراف میں، اور بتدریج باڑیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دل پذیر عنصر اس فضا میں پایا جاتا تھا وہ تھا بین الاقوامی طلبہ کا ربط ضبط۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، انڈونیشیا، برما، ملایا، فلپائن، کوریا، ویتنام، فجی کے جزائر، آسٹریلیا، پاکستان، ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے جواں سال جویندگان علم کے متلاشی، جویندگان علم یعنی علم کو حاصل کرنے والے، علم کو تلاش کرنے والے۔ یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا تھا، یعنی پوری دنیا سے جو لوگ بلائے جاتے تھے
بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ یہ سارے لوگوں کا اکٹھا رہنا جو ہے مل کر یہاں پر، یہ بھی ایک علم کی صورت تھی، یہ بھی ایک تعلیمی حیثیت ہی رکھتا تھا، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پر بلائے جاتے تھے۔ اور یہ سفر نامے کا وہ حصہ ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور اس میں انہوں نے وہ تھوڑا سا نقشہ، جب وہ پاکستان سے امریکہ گئیں تو وہ کس طریقے سے گئیں، اور وہاں پر ایک دو حیثیتوں سے انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، گھر کے ماحول کو پیش کیا، اور وہاں پر یونیورسٹی کے ماحول کو اور یونیورسٹی کے گرد و نواح کے ماحول کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ حافظ۔